السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کھجور قطمیر کی اہمیت کے بارے میں۔ کھجور ایک ایسا میوہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ عطا فرمایا۔ ہم روزمرہ زندگی میں اسے کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ اور توانائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا چھلکا یا گٹھلی پھینک دیتے ہیں۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک سی جھلی، ایک شفاف سا پردہ ہوتا ہے؟ شاید ہم میں سے اکثر نے کبھی توجہ ہی نہ دی ہو۔ یہی جھلی قرآن مجید میں بطور مثال آئی ہے جسے قطمیر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے بیج کی جھلی قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی باریک اور معمولی سی چیز دکھا کر کہا کہ جسے تم معبود مانتے ہو وہ اس کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بت پرست قوم۔ قطمیر کی حقیقت سمجھنے کے لیے انبیاء کی کہانیاں بہترین مثال ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ میلوں ٹھیلوں میں جاتے اور واپس آ کر بتوں کے سامنے جھکتے۔ ایک دن ان سے کہا گیا کہ آؤ تم بھی اس میلے میں شامل ہو جاؤ، ہمارے نظام عقیدہ کا مزہ دیکھو۔ آپ نے انکار کر دیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے بت خانہ دیکھا جہاں بڑے چھوٹے لاتعداد بت موجود تھے۔ آپ نے کلہاڑا اٹھایا اور سب بت توڑ ڈالے، لیکن سب سے بڑا بت سالم چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب پوری قوم میلے سے واپس آئی تو حیران رہ گئی، پوچھنے لگی یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا ابراہیم نام کا ایک نوجوان تھا، وہ ہمارے بتوں کا برا چاہتا ہے۔ آپ کو بادشاہ نمرود کے دربار میں بلایا گیا۔ آپ نے دلیل دی، یہ جو کلہاڑا ہے بڑے بت کے پاس ہے، شاید اس نے چھوٹے بتوں کو مار ڈالا ہو۔ یہ بات سن کر پوری قوم چیخی، یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر سوچو، جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیا دیں گے؟ یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم نے لمحہ بھر سوچا، دل مان گیا لیکن زبان نے انکار کر دیا۔ بس یہی فرق ہے ایمان اور ضد میں۔ صرف سوچ لینے سے ایمان پیدا نہیں ہوتا، اقرار اور تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور واقعے کے بارے میں جانتے ہیں، جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری کا بچڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب طور سینا پر تورات عطا کی تو پیچھے ان کے قوم ایک آزمائش میں پڑ گئی۔ سامری نام شخص نے لوگوں کے زیورات اکٹھے کیے، پگھلا کر بچڑے کا مجسمہ بنا دیا۔ کچھ روایات کے مطابق جب اس پر فرشتے کے نشان کی مٹی ملی تو وہ آواز نکالنے لگا گویا زندہ ہو۔ قوم نے کہا یہی ہمارا معبود ہے۔ سوچیں، ایک سونے کا ڈھانچہ جو نہ چل سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، وہ ان کے لیے خدا بن گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے روکا لیکن قوم باز نہ آئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ حال دیکھا تو سخت غصہ ہوئے، اپنے بھائی کا گربان پکڑا، بال کھینچی اور کہا یہ کیا ہو گیا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، قوم مجھے مار دیتی اگر میں سختی کرتا۔ میں نے انہیں روکا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب، ہم میں سے اگر کوئی خطا ہوگی ہے تو معاف فرما دے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان جب اللہ کے بجائے مخلوق یا مادی چیزوں کا سہارا بنا لے تو گمراہی اندھیروں میں گر جاتا ہے۔ اب سوچئے کہ کھجور کی گٹھلی پر موجود ایک باریک سی جھلی کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا کر کہا کہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ اس کے بھی مالک نہیں، یعنی نہ وہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، نہ خود کو بچا سکتے ہیں نہ وہ کسی اور کو۔ یہی وہ نقطہ ہے جو میں بار بار سمجھایا گیا۔ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، شفاعت اسی کے حکم سے ممکن ہے، ربوبیت اور بادشاہی صرف اسی کی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور کے بت یا سامنے کے بچھڑے جیسے مجسمے یا آج کے دور کے وہ باطل نظریات اور جھوٹے سہارے، سب کی حقیقت قطمیر کے برابر بھی نہیں۔ قطمیر کی مثال سمجھنے کے بعد اب ایک لمحے کو اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں، ہم بھی تو آج کے دور میں اپنی زندگی کے سامری کے بچڑے بنا بیٹھے ہیں۔ کسی نے دولت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی طاقت اور حکومت، سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں بھی قطمیر کے برابر اختیار نہیں رکھتی۔ آپ کے پاس اگر کروڑ روپے ہیں تب بھی ایک لمحے کی موت کو روک نہیں سکتے۔ آپ کے پاس اگر بڑی سے بڑی کرسی ہو تب بھی سانس رک جائے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس ایک شہرت ہے، لوگ آپ کا نام لے، مگر قبر کی تاریک میں یہ سب آوازیں غائب ہو جائیں گی۔ یہی وہ سبق ہے جو قرآن ہمیں قطمیر کی مثال سے دے رہا ہے کہ معبود صرف وہی ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے،
जिस तरह हज़रत इब्राहिम ने अपनी कौम को दलील दी कि ये बुत ना आपको बचा सकते हैं न दूसरों को, बिल्कुल इसी तरह आज हमें सोचना चाहिए कि वो जो सहारे जिन पर हम भरोसा करते हैं, ये बिजनेस, ये ताकत, ये ताल्लुकात, ये कब तक हैं? और जब एक लम्हा आता है तो सब बेकार हो जाता है। तब समझ आता है कि असल सहारा वही रब है जिसने कश्मीर की मिसाल दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़ा पूजना शुरू किया था क्योंकि वो आवाज निकालता था। ये आवाज उनके लिए दलील बन गई कि ये माबूद है, मगर ये भूल गए कि आवाज किसी को खुदा नहीं बना देती। आज हम भी ऐसे धोखे में हैं, जो ज्यादा आवाज लगाए, जो ज्यादा दिखावा करे, हम फौरन उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन याद रखिए, हक हमेशा ज़ाहिरी चमक से साबित नहीं होता। हक हमेशा दलील और वही से पहचाना जाता है। कश्मीर हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा ना करो, चाहे वो दुनिया की ताकतें हों, चाहे दौलत, चाहे रिश्ते, चाहे किसी की पूजा। सबकी हैसियत उस हुजूर की झल्ली से ज्यादा नहीं। ये मिसाल हमें जिन जोड़ने के लिए काफी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसे तुम पुकारते हो वो हुजूर के बीच की झल्ली के भी मालिक नहीं। यानी अगर कोई जात इतनी मामूली चीज का भी मालिक नहीं तो वो हमारे मुकद्दर का फैसला कैसे कर सकती है। आज जब भी आप खजूर खाएं तो जरा इस गुठली पर नजर डालें, और जब वो बारीक सा पर्दा कश्मीर देखें तो याद रखें कि अल्लाह ताला ने इसके जरिए हमें समझाया है, ये दुनिया के तमाम झूठे माबूद इस छोटी सी झल्ली के भी मालिक नहीं, तो रब कायनात सिर्फ वही है जो सब कुछ संभालने वाला है। बेशक